اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کل ہم نے سورۃ بقرہ کی تلاوت کی تھی اور اس میں ہم نے پہلے 4 آیات کا ترجمہ تفسیر کیا تھا۔ آج ہم آیت نمبر 5 سے ترجمہ شروع کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ شروع اللہ کے نام سے، الرحمن جو بڑا مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اولئک یہی وہ لوگ ہیں، علی اوپر، ہدن ہدایت پر، من ربہم اپنے رب کی طرف سے، واولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون فلاح پانے والے۔ یعنی کہ پہلے جو ہم نے 4 آیات میں پڑھے متقین کی صفات پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں، وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ اپنے رب کی طرف سے۔ یعنی کہ جو شخص ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت سے نوازتا ہے، اور ہدایت کس کی طرف سے آتی ہے؟ ہمیشہ رب کی طرف سے آتی ہے۔ وَأُولَٰئِکَ یہی وہ لوگ ہیں، ہم المفلحون فلاح پانے والے، یعنی کہ یہی لوگ ہیں دنیا کے اندر فلاح پائیں گے، یہی لوگ ہیں جو آخرت کے اندر فلاح پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح والا بنائے، آمین۔ ان الذین بے شک وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، سواء برابر ہے، علیہم اوپر ان کے، انذرتہم آپ ڈرائیں ان کو، ام یا لم تنذرہم نہ ڈرائیں ان کو، لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لانے والے۔ اب یہاں سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی جو نشانی ہے نا وہ بتانی شروع کرنی ہے۔ یعنی کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا۔ کفر کن لوگوں نے کیا؟ جو ایمان نہیں لے کر آتے، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے انکار کرتے ہیں، جو رسولوں کو نبی ہونے سے، رسول ہونے سے انکار کرتے ہیں، ان لوگوں نے کفر کیا۔ یعنی کہ ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں گے، کسی صورت میں بھی ایمان نہیں لے کے آنے والے۔ کیوں نہیں لے کے آنے والے؟ جیسے ابو جہل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو تبلیغ کرتے تھے، لیکن اس کے بدلے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا۔ اس کی بیوی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیا کرتی تھی۔ تو ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، کسی بھی صورت میں ایمان نہیں لے کے آنے والے۔ ہاں البتہ آپ کو ان کو تبلیغ کرنے کے بدلے میں آپ کو جو اجر و ثواب اور جو دیا جائے گا اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ ہے، وَلَہُمْ واسطے ان کے عذاب عظیم عذاب ہے دردناک۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر، ان کے دل، یعنی کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں جو اس کو بے چین کرتا رہتا ہے، میں نے پتہ نہیں کیا کر دیا۔ جس انسان کا ضمیر زندہ ہو وہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، اللہ یہ میرے سے کیا ہو گیا، یہ کیوں ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ جب تک توبہ نہیں کر دیتا، معافی نہیں طلب کرتا، تب تک اس کا وہ گناہ نہیں دھویا جاتا۔ جب ایک انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ڈاٹ لگا دیا جاتا ہے، پھر دوسرا کرتا دوسرا ڈاٹ، تیسرا کرتا تیسرا، یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے نا وہ سیاہ کر دیا جاتا ہے۔ جب پھر اس کا دل سیاہ کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کے اندر حق اور باطل کے اندر جو فرق ہوتا ہے نا، تمیز ہوتی ہے، اس کو نہیں سمجھ آتی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے دل پہ مہر لگا دیتے ہیں، مطلب کہ اگر آپ اس کو کوئی اچھی بات بھی بتائیں، اس کے فائدے کی بات بھی بتائیں تو وہ کہے گا نہیں تم لوگ غلط کر رہے، اس میں تم لوگوں کا فائدہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، ایسا سو باتیں۔ تو کہتے ہیں کہ ختم اللہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم اور ان کے کانوں پر۔ یعنی کہ ہم کانوں سے سنتے ہیں، جو انسان سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سننے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، اس سے ظاہری مراد یہ نہیں ہے کہ ان کو سنائی نہیں تھا دیتا، نہیں، اس سے اصطلاحی طور پہ معنی یہ ہے کہ ان کو جو دین کی بات تھی وہ سنائی نہیں دے گی، ان کے جو اندر کا جو دین ہے نا وہ کبھی بھی نہیں جائے گا۔ جتنا مرضی آپ اس کے اوپر زور لگا لیں، جتنی مرضی آپ محنت کریں، جتنی مرضی اس کے پاس راتیں جاگیں، جو مرضی کریں، جتنا مرضی چلے کٹے، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وعلی ابصارہم اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ پردہ، یعنی کہ وہ دیکھ کر بھی اس کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَلَہُمْ واسطے ان کے عذاب عظیم عذاب ہے بڑا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے
ان کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ کتنا بڑا عذاب، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے پناہ عطا فرمائے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے مَن یقول جو کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، وبالآخر اور آخرت پر، وما ہم اور نہیں ہے وہ بمؤمنین ایمان لانے والے۔ یعنی کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے کس کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذات پر، لیکن اور آخرت کی ذات پر، لیکن وہ من یقول جو کہتا ہے آمنا ہم ایمان لائے باللہ اللہ تعالیٰ پر، یعنی کہ کون لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے؟ منافقین، یعنی کہ جو کہتے ہیں نا منافق، ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لے آئے ہیں، اور ایسے کر لیا ویسے کر لیا، تو کہتے ہیں اور آخرت پر ایمان لائے، وہ ما ہم نہیں ہے وہ بمؤمنین ایمان لانے والی، یعنی کہ ان کے دل میں نفاق ہے، منافق ہے، منہ پہ آپ کے، منہ پہ آپ کے ہیں، میرے منہ پر میرے، وہ دل کیا کہتے ہیں کہ ہم منافق کہتے ہیں اس کو جو دل کے اندر کینہ رکھتا ہے، ڈبل فیس والا شخص۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین اور وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، وما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے الا مگر انفسہم اپنی جانوں کو، وما یشعرون نہیں وہ شعور رکھتے کچھ۔ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقتاً بات کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یا ان لوگوں کو دھوکہ نہیں دے رہے ہوتے جو ایمان لے کے آئے۔ وہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، آپ ہماری قدر کرو، آپ ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو، جیسے کتنے ہی منافقین تھے مکہ کے اندر، جب وہ کہتے ہوتے تھے کہ آپ ہمارے لیے ایمان لے کر آئے، آپ ہمیں ایسا کریں، آپ ہمیں ویسا کریں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ دھوکہ اپنی ذات کو دے رہے ہیں، مجھے دھوکہ نہیں دے رہے، یعنی کہ وہ اپنے جو ان کے بڑے سردار تھے ان کے پاس جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے دیکھو ہم نا ان کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کی جو بے وقوف امام ہے نا ان کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقتاً وہ کس کی ذات کو دھوکہ دے رہے تھے؟ اپنے آپ کو، یعنی کہ میرے منہ پہ، یعنی کہ جو صحابہ کے منہ پر آتے اور ان کو کہتے ہم ایمان لے کر آئے، لیکن جب اپنے پیچھے سرداروں کے پاس جاتے تو ان کو کیا کہتے ہیں کہ ہم ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی یہ صفت وہ بیان کر رہا ہے کہ یخادعون اللہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، کون لوگ؟ یعنی کہ جو کہتے تھے ہم ایمان لے کر آئے، حالانکہ وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ آگے اللہ تعالیٰ ان کی کیا صفت بیان کر رہا ہے، فی قلوبہم ان کے دلوں میں مرض بیماری ہے، فزادہم اللہ بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ مرض ان کی بیماری کو، یعنی کہ ان لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے۔ اب دل کے اندر بیماری یہ ہے کہ وہ آپ ان کو جتنا پہلے جیسے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کو جتنا مرضی آپ سکھائیں نہ سکھائیں، جو مرضی بتائیں گے ایمان نہیں لے کے آنے والے، کچھ بھی نہیں کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو، ان کے دل کے اندر جو نفاق تھا اس کو بڑھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نفاق سے بچو، کیونکہ منافقین جو ہوں گے نا وہ جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے۔ تو یہ ان منافقوں کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ان کا پکا منافق بنا، یعنی کہ یہ اوپر سے ایمان لے کے آتے ہیں، دل سے کفر کرتے ہیں، تو یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے، یعنی کہ کافر بھی اس سے اوپر ہوں گے اور منافقین سب سے نچلے والے درجے میں ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ وَلَهُمْ واسطے ان کے عذاب علیم عذاب ہے دردناک، بما کانوا جو تھے وہ یکذبون جھوٹ بولتے، یعنی کہ کس وجہ سے اللہ تعالیٰ بارک و تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، جو وہ جھوٹ بولتے تھے، یعنی کہ مسلمانوں کے پاس، ایمان والوں کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر وہ جھوٹ بولا کرتے تھے کہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں، جیسے عبداللہ بن ابی ابی جو تھا وہ منافقوں کا سردار تھا، وہ جب بھی آتا ڈبل فیس ہوا کرتا تھا، تاکہ جب اس کی وفات ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جا کر دعائے مغفرت کی اور اس کا جنازہ پڑھایا، تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی سے بتایا گیا کہ آپ اس کی جتنی مرضی مغفرت کریں، جتنا مرضی آپ اس کو کچھ کریں، یہ اس کی ہم مغفرت نہیں کی جائے گی، اس کی بخشش نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ کون لوگ تھے؟ یہ جھوٹ بولتے تھے، اسی لیے فرمایا کہ جھوٹ تمام بیماریوں کی جڑ ہے، جھوٹ سے بچا گیا۔ اب مومن اور کافر کے اندر جو فرق ہے، ایک اور چیز کرتی ہے نماز کے علاوہ، وہ جھوٹ ہے۔ مومن جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لَهُمْ واسطے ان کے لا تفسدوا نہ تم فساد کرو فی الارض زمین میں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم زمین میں فساد نہ کرو، ہم عمومی طور پہ فساد سے مراد یہ کرتے ہیں جیسے قتل و غارت ہو گیا، چوری ڈاکہ ہو گیا، زیادتی ہو گئی، زنا ہو گیا، یا اس طرح معاشرے کے اندر جو بیماری ہوتی ہیں وہ سے مراد لیتے ہیں۔
لیکن یہاں پر اصلاحی طور پہ مراد فساد کرنے سے یہ ہے کہ دین کے اندر پھوٹ ڈالنا، نیک لوگوں کے اندر پھوٹ ڈالنا، لوگوں کے اندر تفرقہ بازی ڈالنا، نہیں یہ تمہارا دین نہیں اچھا ہمارا دین اچھا ہے، تمہارا فرقہ نہیں اچھا ہمارا فرقہ اچھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت جو پہلی امتیں تھیں ان سب کے اندر 72 فرقے تھے، اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اور ہر فرقہ کہے گا کہ ہم جنتی ہیں ہم جنتی ہیں، حالانکہ جنت میں صرف وہی جائے گا جو میرا اور میرے صحابہ کی اتباع کرتا ہوگا۔ قالو کہتے ہیں انما سوائس کے نحنو ہم مصلحون، اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو بظاہری طور پہ یہی شو کرواتا ہے کہ ہم تبلیغ کر رہے ہیں، ہم دین کا کام کر رہے ہیں، ہماری بات پر عمل کرو، ایسا کرو ایسا کرو، حالانکہ وہ کون ہیں کہ اپنے طور پر تو یہ دکھاتے ہیں عام لوگوں کو کہ ہم اصلاح کرنے والے ہیں، حقیقی طور پر وہ اصلاح کرنے والے نہیں ہوتے بلکہ دین کا بگاڑ کرنے والے لوگ ہیں۔ الا خبردار انہم بے شک وہی ہم المفسدون فساد کرنے والے، ولکن لا یشعرون لیکن وہ شعور نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کر رہے ہیں، ان کو بھی بتا رہے ہیں ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ ہی ہو جو دنیا کے اندر زمین کے اندر فساد برپا کرتے ہو، لوگوں کے دلوں میں بیماری پیدا کرتے ہو، لوگوں کے دلوں میں لوگوں کے گھروں میں لوگوں کے زندگی میں فساد برپا کرتے۔ ظاہری بات اگر ایک انسان کے گھر میں آپ کہتے ہیں نا آگ لگانا، آگ کیسے لگائی جاتی ہے، اس کو اس کی بات اس کو کر دی، اس کو بات اس کو کر دی، وہ چغلی ہوگی، پھر اس کے بعد اس کے دل میں نفرت پیدا کر دے، گمان پیدا کر دیا، حسد پیدا کر دیا، وہ ایسے کہہ رہا تھا وہ ایسے کرتا، جھوٹ اور سچ کو ملا کر انہوں نے ایک بات بنا لی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ فساد ہے۔ تو یہ جو فساد کرنے والے ہیں یہ کسی قسم کا شعور نہیں رکھتے۔ وَإِذَا اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم واسطے ان کے آمنو ایمان لا کما جیسے کہ آمن الناس، آمنو ایمان لا کما جیسا کہ آمن الناس ایمان لائے لوگ، قالو کہتے ہیں نؤمنو کیا ہم ایمان لائے کما جیسا کہ آمن السفہاء ایمان لائے یہ بے وقوف، الا خبردار انہم بے شک وہی ہیں ہم السفہاء بے وقوف، ولکن لا یعلمون لیکن وہ نہیں جانتے۔ یعنی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا نا کہ تم لوگ ایمان لے کر آؤ، تمہیں ایمان کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا، تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، یا تم صحابہ کی اتباع کرو گے تو تمہارا جو زندگی ہے طرز زندگی ہے وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو جب ان کو کہا جاتا کہتے ہیں ہم ایمان لے کے، جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کی نا تو سب سے پہلے غلاموں نے اور اس طرح جو نیچ لوگ تھے نا ان کے نزدیک، یہ جو کافر منافقین اور کافروں کے سردار تھے ان کے نزدیک یہ نیچ لوگ تھے، انہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا، کیونکہ سب سے پہلے ان کو سمجھ آئی تھی جو آقا ہے، جو پالنے والا ہے، جو رب ہے، وہ صرف اکیلی ذات ہے، کیونکہ ایک وقت میں ایک غلام جو ہوتا ہے وہ صرف ایک آقا کا کام کر سکتا ہے، دوسرے کا تو نہیں نہ کر سکتا۔ ظاہری بات ہے اس کو کہے گا کہ میرے پاس آل ٹائم اویلیبل رہو، وہ کہے گا میرے پاس رہو۔ تو ان سب سے پہلے جو جن کو سمجھ آئی تھی وہ غلام لوگ تھے، ان کو سمجھ آئی تھی کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جس طرح یہ بے وقوف لوگ ایمان لے کر آئے، یعنی کہ وہ ایمان والوں کو کہتے تھے یہ بے وقوف ہے جو اپنے دادا پر دادا کا دین چھوڑ کر اس نئے دین کے اوپر چل پڑے ہیں، یہ بے وقوف ہیں، ہم ان بے وقوفوں کی طرف ایمان لے کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ بے وقوف نہیں، حالانکہ تم ہی بے وقوف اور تم جانتے نہیں ہو۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔